دوستو میرے طب اسلامی کے چینل پر حکیم محمد اشرف ٹھاکر کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو آج میں بالوں کا ماسک اور طب اسلامی کا خاص تحفہ لے کے آیا ہوں۔ دوستو بالوں کے امراض جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایک تو غلط غذاؤں کا استعمال ہے، اور دوسرا ہمارا جو رہن سہن ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں پیسٹی سائڈ جو ہے وہ ہر چیز میں داخل ہو گئی ہے۔ ہمارا اسپرے جو ہے وہ اس کے ہم غذائیں کھاتے ہیں، انجیکشن والے دودھ پیتے ہیں، سٹیرائڈ کے انجیکشن ہوتے ہیں، تو دوستو اس سے جو ہے وہ ہماری غذائیں بہت متاثر ہو رہی ہیں۔ دودھ ایک ایسا عنصر ہے کہ جو باڈی کے لیے پوری غذائیت دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا استعمال فرمایا ہے پانی ڈال کے۔ تو دوستو دودھ جو ہے مکمل پروٹین کا خزانہ ہے۔ یہ آپ کے مسکولر ٹیشو پیدا کرتا ہے۔ اس میں آپ کو لپڈ ڈراپلٹ مل جاتے ہیں، لپڈ ایسڈ مل جاتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جو ہمارے بالوں کے لیے چکنائی چاہیے ہوتی ہے، اسکن کے لیے چکنائی چاہیے ہوتی ہے، وہ دودھ میں ہمیں آرام سے مل جاتی ہے۔ اسی سے دیسی گھی بنتا ہے، اسی سے دہی بنتی ہے، اسی سے پنیر بنتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ڈیری پروڈکٹ جتنی بھی ہے وہ دودھ سے ہی تیار ہوتی ہے۔ دوستو اس نسخے میں دودھ 5 چمچ ہے، دیسی گھی 2 چمچ ہے، شہد 1 چمچ، ادرک کا جوس 1 چمچ، اور کلونجی کا تیل 1 چمچ ہے۔ کلونجی ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ اس میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ دوستو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا استعمال آپ کو کتنا استعمال آتا ہے۔ ایک طبیب جو ہے اس نے اس کے اوپر اس کی فیلڈ ہے، اس نے ورک کیا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنا دینا ہے اور کتنی مقدار میں دینا ہے، کب دینا ہے۔ دوستو کلونجی جو ہے اس کے متعلق بہت زیادہ ہولناک جو ہے وہ باتیں بنا لی گئی ہیں کہ یہ 3 دانے دیے جائیں، 7 دانے دیے جائیں۔ بھائی وہ تو آپ کی داڑھ کے نیچے ہی آ جائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلونجی جو ہے وہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے، تو اس کو بدرکے کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ کہیں تیل استعمال ہوتا ہے، کہیں ثابت کلونجی استعمال ہوتی ہے۔ تو دوستو کلونجی کا تیل بالوں کے لیے انتہائی لاجواب ہے، بال پیدا کرنے کے لیے اور بالوں کی گروتھ کے لیے انتہائی لاجواب ہے۔ اور اس کے بعد ادرک ایک ایسی چیز ہے دوستو کہ جو آپ کا نظام انہضام بہت بہتر طریقے سے بوسٹ کرتا ہے، آپ کے دل کو طاقت دیتا ہے، خون کی نالیوں کو طاقت دیتا ہے، خون پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریڈ سیل پیدا بھی کرتا ہے اور کلوٹنگ بننے نہیں دیتا، کولیسٹرول کو ریموو کرتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے۔ بالوں کے لیے اس وقت تک آپ کو غذا نہیں ملے گی جب تک آپ کا خون صاف ستھرا نہ ہو، ٹاکسن سے پاک نہ ہو۔ تو دوستو اس میں اب آ جاتا ہے شہد۔ شہد ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ شہد اور قرآن سے شفا حاصل کرو۔ دوستو شہد شفا ہے، اس میں ہر وہ چیز ہے جو آپ کے بدن کو چاہیے۔ آپ کے بالوں کے لیے جتنے منرل، جتنے انزائم، جتنی وٹامن چاہیے وہ شہد میں ہے۔ شہد کا لگانا جو ہے، خالی شہد کو اگر آپ اپنے بالوں کی جڑوں پہ لگاتے ہیں تو خشکی کسی صورت میں نہیں رہے گی، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی، بالوں کو ان کی غذا ملے گی۔ تو دوستو شہد ہو گیا، کلونجی ہو گیا، ادرک ہو گیا، انجیر ہو گیا، جتنے بھی طب نبوی کی غذائیں ہیں ان کے متعلق مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ گرم ہے۔ دوستو تذابیت سرد خشک ہوتی ہے اور اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ گرم چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے۔ تو جتنی بھی شفا والی چیزیں ہیں ان کے متعلق یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ گرم ہے، اور پتہ نہیں وہ کون سے حکمہ ہیں جو گرم چیزیں کہہ کے ان چیزوں کو لوگوں کی دسترس سے دور کر رہے ہیں۔ دوستو آپ خود ریسرچ کیا کریں، آپ کے پاس ہر چیز ہے ریسرچ کے لیے۔ تو طب نبوی کی چیزیں اس دور کے لیے، تذابیت زدہ معاشرے کے لیے بہت لاجواب ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے گھی، دیسی گھی۔ دوستو دیسی گھی کیلشیم، سلفر، میگنیشیم، ان چیزوں کا خزانہ ہے، اور آپ کی ہڈیوں کے جوائنٹ کے لیے، جو آپ کے سیل میں مریض ہیں ان کے لیے لپڈ ڈراپلٹ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ آپ کے سیل اسی لیے مضبوط رہتے ہیں، آپ کے جسم کی مضبوطی کے لیے، جو آپ کو فیول ملنا ہے، جو حرارت ملنی ہے وہ چکنائی سے ملنی ہے، اور دیسی گھی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ کو آرام سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی بہت مشہور کیا گیا ہے کہ یہ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے۔ دوستو جو کمزور بدن ہوں گے وہ تو ہر زہر کو روکیں گے، اور دیسی گھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کا اندرونی اور بیرونی استعمال رکھتا ہے۔ اس کے بال جو ہیں وہ چمکیلے، چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ کیسے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یار؟ صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بدن کے اندر خون بہتر پیدا ہوگا،
خون کے ریڈ سیل اچھے ہوں گے، بلڈ سرکولیشن بہتر موو کرے گا، سلو نہیں ہوگا، وہ آپ کی بالوں کی جڑوں کو بہتر طریقے سے غذا پہنچائے گا، آپ کے اینڈوکرائن سسٹم بہترین طریقے سے کام کریں گے۔ دوستو یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ ساری کی ساری آپ کے دل کو، آپ کے جسم میں خون پیدا کرنے میں بہت لاجواب ہیں۔ بیرونی تو استعمال اس کا میں نے بتایا ہی ہے، لیکن اگر آپ ان کا اندرونی استعمال بھی کریں تو نہ تو آپ کے بال گریں گے، نہ آپ پہ بڑھاپا آئے گا، نہ آپ کے اندر کوئی جوڑوں کا درد، کوئی اور ایسے مسئلے ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ بال جو ہوتے ہیں دوستو، جس طریقے سے بدن کو غذا چاہیے اسی طریقے سے بالوں کو چاہیے۔ بالوں کے لیے فلال، سلفر وغیرہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ جو میں نے آپ کو یہ ماسک بتایا ہے اس میں آپ کو بہترین قسم کی پروٹین ملے گی۔ آپ کو کوئی شیمپو لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسے آئل لینے کی ضرورت نہیں جو نقصان دہ۔ جن لوگوں کے بال جو ہیں وہ جکڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ماسک انتہائی مفید ہے۔ صرف آدھا گھنٹہ لگا کے رکھیں، اس کے بعد شیمپو کر لیں، آپ کے بال اتنی تیزی سے پیدا ہوں گے اور پھر اتنے مضبوط ہوں گے، اتنے چمکیلے ہوں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ دوستو اس کو معمولی مت سمجھے، کلونجی کا تیل اور ادرک کا جوس جو ہے یہ بال تیزی سے پیدا کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو۔ جن کے بال گر گئے ہیں یا گر رہے ہیں وہ اس ماسک کو لازمی لگائے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ گنج پن کے لیے بہت لاجواب ہے۔ پھر آپ کو ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے گا، وگے لگانی پڑے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی غذاؤں میں یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کا استعمال کریں، اور بیرونی طور پہ اس ماسک کو لگائیں۔ جن کے تیزی سے گر رہے ہیں وہ ڈیلی لگائیں، اور پھر جب ان کے بہتر ہو جائے تو ہفتے میں 2-3 دفعہ لگائیں۔ پھر اس کے بعد ہفتے میں 1 دفعہ بہت ہوتا ہے۔ آپ کے بالوں میں اگر جوئیں پڑ جائیں، بچوں کے بالوں میں جوئیں پڑ جائیں اور ان کے بال جو ہیں وہ گر رہے ہوں، تو دوستو اس ماسک کو آپ لازمی لگائیں۔ طب اسلامی کی چیزیں صرف فائدہ ہی فائدہ دیتی، نقصان نہیں ہے۔ اس کا طریقہ استعمال ہوتا ہے، آپ غلط طریقے سے کوئی بھی چیز استعمال کریں گے اس کا نقصان آپ کو ہوگا، لیکن ان میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ غلط بھی لگا لے تو فائدہ ہی ہے۔ دوستو صاحب علم ہی آپ کو بتا سکتا ہے، تو آپ اندازہ کریں جوؤں کے لیے یہ کتنا مفید ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جلد کے لیے، بالوں کی جڑوں میں جو میل کچیل آ جاتے ہیں اس سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے جو ڈینڈرف پیدا ہوتا ہے، ڈینڈرف لا علاج بن چکا ہے، کیونکہ ہماری غذائیں ایسی ہے، جنک فوڈ کا استعمال ہے، اور پھر ہم نیندیں پوری نہیں کر رہے ہوتے، بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں جاتی ہے۔ تو دوستو یہ جو ماسک ہے یہ طب اسلامی کا بہت لاجواب تحفہ ہے۔ اس کو آپ اپنی جڑوں میں لگائیں، آدھا گھنٹہ رکھنے، اور پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو دھو لیں، اور جتنا اگر گھنٹہ کر لیں گے تو انتہائی فائدہ ہوگا، کیونکہ جتنی زیادہ غذا آپ کے بالوں کو ملے گی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ کی اسکن اتنی مضبوط ہوگی۔ تو دوستو خشکی کے لیے اس سے بہترین، ڈینڈرف کے لیے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیچرل ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو شرمندگی آپ کو باہر میں ہوتی ہے خشکی کی وجہ سے، تو وہ شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرمندگی کا کیا کام ہے، بیماری ہے، آپ کیوں ایسا کمتری کا شکار ہوتے ہیں؟ آپ یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کے بال بہت گھنے، لمبے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ شائننگ کے لیے دنیا جو ہے پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتی ہے، لیکن اس نسخے میں آپ کو نیچرل طور پہ دیسی گھی بھی ہے، کلونجی کا تیل بھی ہے، شہد بھی ہے۔ شہد جو ہے یہ ہائیڈریشن کا عمل بہت اچھا کرتا ہے دوستو، یہ میل کچیل نہیں رہنے دیتا۔ پھر جو ریشز پڑ جائیں یا خراشیں پڑ جائیں آپ کے اسکن کے اوپر، جو بالوں کی جڑوں کے میں ہوتا ہے، اور اس میں ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل بھی یہ کرتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے اور بھرتا بھی ہے۔ یہ ایسا ماسک ہے، اور پھر گروتھ اتنی تیز کر دیتا ہے بالوں کے بڑھنے کی کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس میں نورشنگ بہت زبردست طریقے سے آئے گی، آپ اس کو استعمال کریں، آپ کو بہت فائدے ملیں گے۔ نیچرل ہے، قدرتی ہے، اور اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ پھر آپ کو کیمیکل کے لوشن اور شیمپو لگانے پڑیں گے، اس سے بال اور گرتے ہیں۔ وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میرے بال مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اندرونی طور پہ جو میں نے یہ ماسک بتایا ہے انہی کی چیزوں کو استعمال کریں، اور بیرونی طور پہ اس کو لگائیں، آپ دیکھیں پھر اس کے رزلٹ، اور اس کے رزلٹ ایسے زبردست آئیں گے آپ کو، اور ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، نیچرل ہے، کوئی کیمیکل نہیں ہے اس میں شامل۔ تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں۔ دوستو یہ ریسیپی جو ہے یہ بڑی محنتوں سے آپ کو بتائی جاتی ہے، اس کے اوپر سالوں کا تجربہ ہوتا ہے، اور یہ میری جو ساری ریسیپی ہے یہ طب نبوی سے ہے۔ تو پھر کسی کو اگر فائدہ ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔